یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا تم کھایا کرتے تھے، تم پیا کرتے تھے، یا روزے رکھا کرتے تھے، روزہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ ملتان کے دوستو، اگر تمہاری یہ تمنا ہو کہ ہم قیامت کی پیاس سے بچ جائے، 50,000 سال کی شدت والی پیاس سے بچ جائے، قیامت کے دن والی گھبراہٹ سے بچ جائے، قیامت کے خوفناک عذاب سے بچ جائے، اگر 50,000 سال کی دھوپ سے بچنا چاہتے ہو، شدت سے بچنا چاہتے ہو، گرمی سے بچنا چاہتے ہو، پیاس سے بچنا چاہتے ہو، مسلم شریف کی روایت میں ہے ایک آدمی کی زبان اتنی باہر لٹک جائے گی اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکے۔ ان تمام پیاسوں سے، گھبراہٹوں سے اگر بچنا چاہتے ہو، اتنی شدید گھبراہٹ آئے گی، اتنا سخت ماحول بن جائے گا، قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے جس نے تمہیں آنکھیں دی، اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے زبان دی، اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے اولاد دی، اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے کاروبار دیا، ڈرو اس پروردگار سے جس نے ہاتھ دیے، جس نے پیر دیے، فرمایا اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اتنا سخت گھبراہٹ ہوگا قیامت کے دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اس پیاس سے بچنا چاہتا ہے، اس گھبراہٹ سے بچنا چاہتا ہے، تو ایک ہی صورت ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھا کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک جل شان وہ عرش عظیم کے سائے میں کچھ لوگوں کو دسترخوان پہ بٹھا کر کھانا کھلائیں گے۔ اس تباہ کاریوں والے دن، پریشان حال والے دن، جس دن یہ حال ہو، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اما ابا بیوی اولاد کوئی بھی کام آنے کو تیار نہیں، حالات اس طرح سے دگرگوں بن جائیں گے۔ فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق، فرمایا موت تمہارا کام آ کر تمام کر دے گی، یہ ہاتھ کام نہ کریں گے، یہ آنکھ کام نہ کریں گی، یہ پیر کام نہ کریں گے، یہ دل و دماغ میں کما ہو جائے گا، یہ بیوی بچے کام نہ آئیں گے، یہ دھن دولت کام نہ آئے گی، تمام کا تمام نظام کائنات بیکار ہو جائے گا۔ تو خداوند کریم نے رمضان المبارک کے ساتھ ساتھ شب قدر کی آج کی رات عطا فرمائی اور یوں فرمایا اے میرے محبوب آپ رویا نہ کریں، آپ غم زدہ نہ ہو، آپ پریشان حال نہ رہا کریں، میں نے تیری امت پہ کرم کر دیا، ایک رات ایسی عطا کر دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور قرآن کریم پڑھنے کا لطف میں اور آپ کیا جانے، جاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کیسا قرآن کریم پڑھا کرتا تھا۔ سارے کافروں نے کھڑے ہو کر کے اعتراض کیا ابو بکر کو ہم زور سے قرآن کریم نہیں پڑھنے دیں گے۔ ابو بکر قرآن پڑھتا ہے، ہماری عورتیں پر اثر انداز ہوتا ہے، ہمارے بچوں پہ اثر ہوتا ہے، اور مکے کے کافروں کا یہ بیان ہے کہ جب صدیق اکبر قرآن پڑھتا تھا پہاڑ لرز جایا کرتے تھے۔ صدیق سے قرآن پڑھنا سیکھو۔ فاروق اعظم نے اسی قرآن کریم کے ذریعے سب کچھ حاصل کیا۔ ساری رات فاروق اعظم
پڑھنا سیکھو. سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ ایک رات میں اور ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے. نبی کا دوہرا داماد عثمان ذی النورین، جس کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اور لوگوں میں عثمان سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس کا آسمان والے فرشتے بھی ادب کرتے ہیں، میں اس کا ادب نہ کروں. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایسا قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، سارا زمانہ شاہد ہے، سارا زمانہ گواہ ہے کہ جب وضو کرتے رنگ پیلا پڑ جاتا، مسجد میں قدم رکھتے بے ہوش ہو جاتے. کسی نے پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے؟ فرمانے لگے اللہ کے دربار میں کھڑا ہونے لگا ہوں، ڈرتا ہوں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. قرآن کریم سے پڑھنا سیکھو. حسین نے تلوار کی نوک کی تلواروں کی چھاؤں میں قرآن پڑھا، نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا. سعید بن مسیب نے تلواروں کی چھاؤں میں قرآن پڑھا. حضرت امام احمد بن حنبل نے کوڑوں کی گونج میں قرآن پڑھا. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جیل سے جنازہ نکلنے سے پہلے قرآن پڑھا. علامہ ابن تیمیہ نے جیل کے مینارے میں قرآن پڑھا اور کوڑے کھائے. تم بھی قرآن پڑھتے ہو، جب کوئی مر جائے نا پھر قرآن پڑھتے ہیں، اور وہ بھی صحیح سالم پورا نہیں ہوتا. کیوں پڑھے؟ کوئی باپ مرے تیرا قرآن کریم پڑھے مولوی، کیوں؟ تیرے باپ کے نوکر ہے مولوی. تم خود کیوں نہیں پڑھتے؟ تمہارا خود کا تو یہ حال ہے کہ جن کپڑوں میں باپ نے دم توڑا، جن کپڑوں میں ماں نے دم توڑا، جن کپڑوں میں گھر والی نے دم توڑا، جن کپڑوں میں بھائی نے دم توڑا، وہ سارے کپڑے الگ رکھتے ہو. ارے ظالمو، تمہیں اپنے ماں باپ کے کپڑوں سے نفرت ہے. باپ کی دکان سے نفرت تو نہیں، باپ کی چارپائی سے بڑی نفرت ہے. جس بستر پہ باپ دم توڑے تم اس بستر کو نہیں استعمال کرتے. رسموں میں ڈوبے پڑے ہیں لوگ، رسمیں بنا رکھی ہیں، یوں کرنا چاہیے اور اس طرح سے کرنا چاہیے. لہد کے پانی سے بچو، مردے کے کپڑے سے بچو، مردے کی چارپائی سے دور رہو، فلاں چیز سے دور رہو. تم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے بس کی بات ہو تو موت سے بھی دور رہ کے دکھاؤ نا. اور وہ تو یہ شکر ہے کہ اللہ پاک نے قانون موت کا اپنے ہاتھ میں رکھا، ورنہ یہ جتنے بڑے بڑے ہیں نا، یہ سارے کے سارے فرشتوں کو پیسے دے کر ہمیں مرواتے رہتے. یقین جانو سرمایہ دار اور یہ بڑے بڑے افسر سب بچے رہتے، ہمارا تختہ نکلوا دیتے. شکر ہے اسرائیل رشوت نہیں لیتا. اگر وہاں نوٹوں کے تھبے چلتے تو یقین جانو چپکے سے کان میں کہہ دیا کرتے اسرائیل کے برابر والے کا کام کر دے، میرا نہیں برابر والے کا رگڑا نکال دے. اللہ نے نظام اپنے ہاتھ میں رکھا پھر بھی لوگ نہیں ڈرتے. فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، تمام برکتیں اس ذات کے ہاتھ میں ہے جس کا ملک میں راج ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پہ وہ قادر ہے. سمندر کا قطرہ قطرہ اس کے قبضے قدرت میں، درختوں کا ایک ایک پتا اس کے قبضے قدرت میں، زمین کا ایک ایک ذرہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں ہے. پہاڑوں اور پتھروں کی ایک ایک کنکری اللہ کے اپنے قبضے میں ہے. موت اور زندگی کا نظام بھی اس نے اپنے قبضے میں رکھا ہے. قرآن کریم ان سے پڑھنا سیکھو اگر کسی نے پڑھنا ہے. مجھے الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ جب قرآن کریم پڑھا کرتے تھے تھوڑا سا پڑھتے پھر بے ہوش ہو جاتے. شاہ ولی اللہ نے مار کھا کر قرآن کریم پڑھا. شاہ عبدالعزیز کی دونوں آنکھوں کے انگوٹھے کھینچ کر نکال دیا گئے مگر قرآن پڑھا. مولانا شاہ اسماعیل شہید
کی تلاوت ہی کرتے ہیں. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ رات دن تلاوت کیا کرتے تھے. سالم افیسروں نے برف کی سلی پہ لٹا لیا اور حضرت سے کہا گیا کہ آپ اپنے مطالبے ختم نبوت سے دستبردار ہو جائیں. تو حضرت نے جواب دیا میں جان کا سودا کر چکا ہوں, ایمان کا سودا نہیں کرتا. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کا رحمت اللہ علیہ جیل میں ہے. 20 سے گندم روزانہ پیسنے کے لیے ملتی ہے. پسا ہوا آٹا انتظامیہ کے حوالے کر دیتے ہیں. حیران ہے انتظامیہ, کس وقت چکی چلاتا ہے بخاری, کس وقت پیستا ہے, یہ تو قرآن پڑھتا رہتا ہے. سپرڈنٹ جیل نے چھاپا مار کر دیکھا, پچھلی رات کو قرآن کریم بیٹھا ہوا بخاری پڑھ رہا ہے, سورۃ یوسف کی تلاوت ہو رہی ہے, چکی خود بخود چل رہی ہے, گانے خود بخود اٹھ کر چکی میں پڑھ رہے ہیں. یہ حضرات تھے جنہوں نے قرآن مجید لفظوں کے ساتھ پڑھا. قاضی المدین نے پھانسی کی کوٹڑی میں رات دن قرآن کی تلاوت کر کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ دیدار کیا. سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ ہر جمعرات کو پورا قرآن ختم کرتا تھا اور 1000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتا تھا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں 12 دیدار کیا کرتا تھا. سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ مغلیہ خاندان کا چشم و چراغ ہے, بادشاہ وقت ہے, قرآن مجید کا حافظ بھی تھا, مفسر بھی تھا, اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیث پاک عالمگیر بادشاہ کو زبانی یاد تھی. اور اتنا اچھا مسلمان آدمی تھا کہ ساری زندگی میں تہجد کی نماز قضا نہیں کی. ساری زندگی میں بادشاہ تہجد پڑھا کرتے تھے. آج تم 2 ٹکے کے آدمی تہجد نہیں پڑھتے. یہی وجہ ہے کہ ہم آج کافروں کے سامنے مرغوب ہیں, مغلوب ہیں, ان سے دبے ہوئے ہیں. کبھی اسرائیل فلسطینیوں کو مارتا ہے, کبھی لبنان کو مارتا ہے, کبھی شام کی چڑھائی کرتا ہے. یہی وجہ ہم نے قرآن چھوڑا, اللہ پاک نے اپنی رحمت کی چادر ہمارے سر سے اتار دی. قرآن کریم کی لذت ان لوگوں کو ملی جنہوں نے ہر موڑ پہ تلاوت کی. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے ایک رات ایسی آئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ہماری پہرے داری کون کرے گا. 2 انصاری جوان اٹھے اور وہ کہنے لگے کہ ہم کریں گے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہرے دار بنا دیا. کمال کی زندگی صحابہ کرام کی, کوئی کسی کی کوٹھی کی چوکیداری کرے گا, کوئی کسی کے بنگلے کی چوکیداری کرے گا, کوئی غلہ منڈی کی چوکیداری کرے گا, کوئی سبزی منڈی میں چوکیداری کرے گا, کوئی کپڑا مارکیٹ میں چوکیداری کرے گا, کوئی لوہا مارکیٹ میں چوکیداری کرے گا. یہ انصاری جوان کتنے خوش نصیب ہے جو کالی کملی والے کے لشکر کی چوکیداری کر رہے ہیں. دونوں نوجوانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ میں جاگنا تو ویسے بھی ذمہ لگ گیا, تو سو جا, میں جاگتا ہوں. چنانچہ جاگنے والے نے سوچا کہ خالی جاگ کر کیا کروں گا, قرآن کریم کی تلاوت کروں اور نماز کی نیت باندھ کر تلاوت کروں تاکہ پروردگار عالم راضی ہو جائے. فرمایا فاذکرونی اذکرکم واذکروا لی ولا تکفرون. تم مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا. اگر تم مجمع میں مجھے یاد کرو گے, میں فرشتوں کے مجمع میں تمہیں یاد کروں گا. اور اگر تم مجھے تنہائی میں بیٹھ کے یاد کرو گے, اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں میں تمہیں عرش عظیم پہ یاد کروں گا. جس نوجوان نے اپنے ذمہ جاگنا لیا, قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی, نماز کی نیت مانگ کر سورۃ کہف پڑھنے لگا. دشمن کی طرف سے تیر لگا کمر میں, پتہ ہی نہ چلا کیسی نماز پڑھتا ہوگا کہ اس کو پتہ ہی نہ چلا. دوسرا تیر لگا, تیسرا تیر لگا, خون بہ کر سونے والے ساتھی کے نیچے پہنچا. اس نے اٹھ کر شور مٹایا, نماز ختم کر, دشمن آ گیا.
चुनाव से जब नमाज खत्म की तो कमर पे हाथ लगाकर कहने लगा कि मेरी कमर में तो तीर चुभे हुए हैं। उन्होंने कहा हाँ तुझे पता नहीं? कहने लगा नहीं मुझे कोई पता नहीं। अब वो साहबी खींच कर निकालने लगा, और जिसको लगे हुए थे वो कहने लगा कि अब तो दुख होता है, मैं दोबारा नीयत मानता हूं, कुरान पढ़ने लगूंगा, फिर निकालना मुझे पता न चलेगा। और मुसलमानों, खुदा की कसम, नबी के दीवानों ने, नबी के परवानों ने ऐसा कुरान पढ़ा, तीर चुभते गए, पता ही न चला। मेरे नबी, तेरे नबी, सारी कायनात के नबी, अर्शियों के नबी, फर्शियों के नबी, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक वक्त में 15-15 दिन दरख्तों के पत्ते चबा कर खुदा का कुरान पढ़ा। आज हम लोग मक्खन खा कर कुरान नहीं पढ़ते। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक वक्त में 2-2 पत्थर अपने पेट पे बांध कर खुदा का कुरान पढ़ा। आज हम लोग हजारों नियामतें खा कर कुरान करीम नहीं पढ़ते। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब रमजान का चांद नजर आता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग पीला पड़ जाता, दुआ में आजिज़ी बढ़ जाती, रकात लंबी हो जाती, सजदे लंबे हो जाते, अल्लाह से मांगना बढ़ जाता। फरमाती है कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रात रो रो के गुजारी, तो सुबह को मैंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, आप इतने परेशान जो होते हैं, क्या आपको अपनी बख्शिश का यकीन नहीं? तो आपने फरमाया मेरी आयशा, जब मुझे यकीन है तो क्या मैं खुदा का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? उसने जो मुझे इतना बड़ा मर्तबा अता किया है, मैं उसका शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? नबी सारी सारी रात रोए, उम्मती सारी उम्र में एक दिन ना रोया। फरमाया इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक, इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सारी रात गुजार दी इसी ऐप को तिलावत करते करते। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ओ मेरे रब, अगर तू इनको अजाब दे तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर माफ कर देगा तो तेरे खजाने में कोई कमी नहीं। व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। तू बख्शने वाला है, तू गालिब और हिकमतों का मालिक है, तेरे यहां कौन सी कमी आ जाएगी? सहाबा इकराम को जिया करते थे इसी के सहारे से। सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला हर वक्त दुआ करते थे, इलाही जब मेरी मौत आए, रमजान का महीना हो, गर्मी का मौसम हो, मेरा रोजा हो, जिहाद फी सबीलिल्लाह हो, काफिरों से मुकाबला हो रहा हो, लड़ाई हो, मैदान हो चुका हो, तु'मिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह। अगर तुम आज दुआ करते हैं कि मैं तो ये दुआ करता हूं कि गर्मी हो, मेरा रोजा हो, कुफार से मुकाबला हो, वो मेरे टुकड़े कर दे, मेरी जुबान काट दे, तेरी अदालत हो, मेरी पेशी हो। जब मेरा खुदा पूछे माज दुनिया से क्या लाया, अर्ज़ करो इलाही जुबान कटा के आया हूं, रोजा रख कर आया हूं, इरादा ये है कि तेरे महबूब के हौज़े कौसर से रोजा इफ्तार करूंगा। आज कौम बंदो खाती फिरती है, उन्हें शब कदर का क्या पता, उन्हें लैलतुल कदर का क्या पता, उन्हें रमजान मुबारक की बाबरकत घड़ियों का क्या पता। फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। शब कदर वो रात है जिसमें मैंने कुरान को नाजिल किया। जमहूर उलमा के नजदीक आज की रात है वो जिसमें कुरान करीम नाजिल हुआ।
حدیث میں آتا کہ جنت میں درخت اسی رات میں لگائے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو اسی رات میں سجایا جاتا ہے, جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے, ایک ہوا چلتی ہے, حلقے بجتے ہیں, پوچھا جاتا ہے یہ کیا بات ہے, جواب ملتا ہے کالی کملی والے کے امتیوں کے لیے جنت کو کھول دیا گیا. آج جو لوگ مانگ رہے ہیں, جو لوگ اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہیں, یہ پاگل نہیں, یہ دیوانے نہیں. ارشاد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی رات کے بارے میں فرمایا, اللہ پاک جبریل امین کو حکم دیتے ہیں جھنڈا لے کر دنیا میں چلے جاؤ, لاکھوں کروڑوں فرشتوں کو ساتھ لے جاؤ, ہر گھر میں جاؤ, ہر دعا کرنے والے کی دعا پہ آمین کہو, جہاں جہاں میرے نیک بندے موجود ہیں اور جبریل ان سے مصافحہ کر. چار قسم کا آدمی آج بھی محروم ہے, مرد بھی عورتیں بھی کان کھول کر سن لیں. چار قسم کے آدمی آج کی رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے, شب قدر کی برکتوں سے محروم ہے, سعادتوں سے محروم ہے, رمضان کی خوشبختیوں سے محروم ہے. چار قسم کا آدمی. سب سے پہلا شرک کرنے والا, اللہ کی ذات میں صفات میں کسی ولی کو, کسی پیر کو, کسی فقیر کو, کسی پیغمبر کو, کسی غوث قطب اور ابدال کو جو شریک کرتا ہے, نہ اس کو شب قدر کام آتی ہے, نہ رمضان کام آتا ہے. شرک اتنی بری لعنت ہے کہ تمام اعمال کی جڑیں اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے. آج مسلمان چلاک بڑے ہیں, اگر ہندو پتھر کا بت بنا کر پوجے تو وہ تو کافر ہے, اور مسلمان قبر بنا کر پوج لے تو وہ پکا مومن ہے. الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن پڑھو, ترجمے چھپے ہوئے ترجموں کے قرآن پڑھو. فرمایا لا تشرک باللہ, اے ناظر اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا. ان قتلت او حرقتا, یہاں تک کہ تجھے چاہے جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے, جلا کر خاک کر دیا جائے, اللہ کی ذات صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا. اور یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. باران کی چوکیوں پہ کھڑے ہو کر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا خطبہ دیا, جو سب سے پہلا نرالا خطبہ دیا, وہ یہی تھا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں, پوجا کے قابل کوئی نہیں, نظر نیاز کے قابل کوئی نہیں, حاجت روا کوئی نہیں, مشکل کشا کوئی نہیں, تیری میری فریاد سننے والا کوئی نہیں, ایک اللہ کی ذات ہے. آج تو لوگ درختوں کی پوجا الگ کرتے ہیں, پانی کی پوجا الگ کرتے ہیں, قبروں کی پوجا الگ کرتے ہیں, پھر مومن کے مومن. تو چار قسم کے آدمی اس رات میں جو اللہ کی رحمت سے محروم ہے. سب سے پہلا شرک کرنے والا. دوسرے نمبر پہ جس کے گھر میں کتا ہو یا خنزیر ہو, شوقیہ کتا یا خنزیر پال رکھا. تیسرے نمبر پر وہ مرد عورت جو بدکاری بدماشی کر کے بے غسلے پڑے ہو, اس گھر میں جبریل یا کوئی رحمت کا فرشتہ آج دریائے کرم بہ رہا ہے پھر بھی نہیں جاتے. اور چوتھے نمبر والا جو مسئلہ ہے اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے کسی کے گھر میں بھی فرشتے نہیں جائیں گے. اب پہلے 3 نمبروں میں تو آپ خوش ہو گئے ہوں گے کہ الحمدللہ کافی سارے لوگ ہیں جو شرک نہیں کرتے یا کتا خنزیر نہیں پالتے. الحمدللہ نیک لوگ ہیں, اچھی نسل ہے, شرافت والے ہیں, بدکاری بدماشی زنا بھی نہیں کرتے. مگر چوتھا جرم ایسا ہے کہ وہ عام لوگ کرتے ہیں اور عام گھر محروم رہ جاتے ہیں, اور وہ ہے شوقیہ تصویر گھر میں رکھنا. ایک لڑکا اٹھتا ہے گھر میں, کبھی کسی کی تصویر لگا لیتا ہے, کبھی کسی کی تصویر لگا لیتا ہے. ایک لڑکے نے جو حرکت کی سارا گھر محروم ہو گیا اللہ کی رحمت. شب قدر والی رات میں, لیلۃ القدر کی رات
رہ جائے، کتنی بری بات ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شب قدر کی عبادت اگر ایک رات کسی کو مل جائے تو 83 سال 4 مہینے مستقل عبادت میں گزارنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی کو فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ یہ وہ برکت والی رات ہے، یہ وہ رحمت والی رات ہے، اور لوگوں مانگنے والی رات ہے، جھولی پھیلانے والی رات ہے، بگڑی بنوانے والی رات ہے، اجروں کو بتانے والی رات ہے، بچڑوں کو ملانے والی رات ہے، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے والی رات ہے، اللہ کے آسمان کی طرف سے آوازیں آتی ہیں، مانگو کیا مانگتے ہو، وہ رات ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اگر کوئی یقین نہ کرے تو اس کا کیا علاج ہے؟ صحابہ کرام کو تمام چیزوں پہ یقین تھا، اس لیے قرآن نے ان کی گواہی دی، اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ۔ فرمایا کہ صحابہ کے سانس گلے میں اٹک گئے تھے، پیاس اور بھوک کی وجہ سے میدان جہاد میں کھڑے تھے، پریشان حال تھے، مگر پھر بھی اتنا مضبوط ایمان تھا، کہتے تھے وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ہمارا نبی سچا، ہمارا خدا سچا، ہمارا قرآن سچا۔ بے شمار واقعات قرآن کریم پیش کرتا ہے صحابہ کرام کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اس قسم کا کام نہیں کیا جس سے اسلام بدنام ہوتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی قرآن کا منشی، اتنا سچا عاشق تھا، اتنا بڑا دیوانہ اور پروانہ تھا، صلح حدیبیہ والے دل جو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، بال مبارک ہاتھ آئے، حضور کے ناخن ہاتھ آئے، آخری وقت میں وصیت کی جب مجھے غسل دے کر فارغ ہو جاؤ، جب کفن پہنا چکو، جب میرا منہ کفن میں چھپانے لگا، میرے آقا کی ناخن اور بال میرے آنکھوں پہ رکھ دینا۔ اس قدر جذبات آئے حضرات میں، اور نماز کبھی کسی صحابی نے قضا نہیں کی۔ آج کا مسلمان تو کسی معاملے میں بھی نہیں ڈرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض میت کی نماز جنازہ کبھی نہیں پڑھائی۔ آج جس نے کسی کا قرضہ دینا ہو وہ پرواہ ہی نہیں کرتا، نہ موت سے ڈرتا ہے، نہ قبر سے ڈرتا ہے، نہ حشر سے ڈرتا ہے، نہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ جب بھی کوئی مر جاتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، پہلے پوچھتے اس کے ذمہ کسی کا قرضہ تو نہیں، یا کوئی ضامن بنتا، اور یا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں قرضہ ادا کروں گا، پھر آپ جنازے کی نماز پڑھایا کرتے۔ اتنے بڑے جذبے کے مالک تھے صحابہ کرام کہ انہوں نے کسی موڑ پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں خالی نہ چھوڑا، تنہا نہ چھوڑا، آپ کے ساتھ نہ چھوڑا، قرآن کریم کے حکموں کی کبھی بھی خلاف ورزی نہ کی۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ پاک نے ان کو پوری دنیا کا مالک بنایا، کابل سے لے کر کابل تک کا علاقہ صحابہ کرام نے تمہیں فتح کر کے دیا، اور ظالم مسلمانوں آج صحابہ نے جو علاقے تمہیں فتح کر کے دیے تھے آج وہاں کفر دندنا ہے، تم نے کفر کے جھنڈے لہرائے، تم نے کفر کے حوالے کیا مسلمانوں، اور پھر تام صحابہ پہ کرتے۔ آج کی رات کے بارے میں قرآن کریم فیصلہ کرتا ہے، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات عطا ہو گئی۔ اللہ کے لاڈلے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا، میری امت
की उम्रें कम है, पहले उम्मतों के लोग बाकी ले जाएंगे, उनकी नेकियां बढ़ जाएंगी। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे महबूब गमज़दा ना हो, परेशान ना हो, मैंने तेरी उम्मत को एक रात ऐसी दे दी जो 1000 महीनों से बेहतर है। मगर आज की रात में कौन से सिनेमा बंद हो गए, आज की रात में लोगों ने कौन सा जुआ खेलना छोड़ दिया, आज की रात में कौन से लोगों ने रोजे रखकर इबादत में नीयत मांग ली। अल्हम्दुलिल्लाह नेकी करने वालों की भी कमी नहीं, मगर बगावत करने वालों की भी तख्ते जमीन पे कमी नहीं। खुदा कहता आओ मांगो, क्या मांगते हो? हम कहते नहीं, हमें जरूरत ही नहीं। फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। जिब्रील आसमान से आए, करोड़ों लाखों फरिश्ते आए, अर्श अजीम को छोड़कर फरिश्ते तेरी इबादत को देखने आए, बैतुल मामूर की इबादत को छोड़कर फरिश्ते तेरी दुआ पे आमीन कहने आए। तू सोया हुआ है, एक ही फिक्र है कि मुझे ईद के लिए जूते लाने हैं, कपड़े सिलवाने हैं, फला चीज करनी, और ये फिक्र नहीं कैसा ना हो अगर रमजान में मेरी निजात ना हुई तो मैं मारा जाऊंगा। उसकी साथ बड़ी बेनियाज है, वो जब किसी को नवाजता है तो यूं ही नवाजता है। अल्लाहु अकबर। सारी सारी रात रोने वाले लोग, फरमा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो लोग कामयाब है जिनकी रातें सजदों में बीत गई। इन मस्जिदों में हमसे कुरान नहीं पढ़ा जाता, पंखों के नीचे कुरान नहीं पढ़ा जाता। मौलाना हुसैन अहमद मदनी और हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने काहरा के जेल खाने में 18 शेर मकई पीसते खुदा का कुरान पढ़ा, चक्की चलाते चलाते कुरान याद किया, कुरान पढ़ा। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने रांची जेल में खुदा का कुरान पढ़ा, मुजद्दिद अल-फ़सानी ने गवालियर के जेल खाने में खुदा का कुरान पढ़ा। दिल्ली के चारों तरफ 4000 अरबी मदरसे थे, 4000 अरबी मदरसे थे। अंग्रेज से मुकाबला किया उलमा ने, अल्लाह वालों ने, कुफर के सामने सर झुकाया नहीं, कुफर के सामने डरे नहीं, मरऊब नहीं हुए, मगलूब नहीं हुए। 4000 मदरसों में से दिल्ली से मुरादाबाद तक, दिल्ली से पानीपत तक, दिल्ली से लेकर गाजियाबाद तक, चारों तरफ के इलाके में कोई दरख्त ऐसा न था जिस पे किसी आलिम दीन की लाश न लटकी। इस्लाम की हिफाजत बाबू ने नहीं की, इस्लाम की हिफाजत अंग्रेजी खानों ने नहीं की, बोरिया नशीनों ने की है, मस्जिद में बैठने वालों ने की है, लोटे से वुजू करने वालों ने की है, सूखे टुकड़े खाने वालों ने कुरान की हिफाजत की है, अंग्रेजी खानों ने नहीं की है। मौलाना जाफर कनेसरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हुमैदुल्लाह, मौलाना याहिया सूरत वाले 3 आलिम दीन को पकड़ा है अंग्रेज। काले पानी में जाओ, कई मील लंबा चौड़ा कब्रिस्तान जाके वहां देखोगे और उनकी कब्रों के पास खड़े होकर पूछना तुम यहां क्यों आए थे, खुदा की कसम सारे तुम्हें जवाब देंगे हम अपनी कौम के साथ वफादारी करते हुए आए। पैरों में बेड़ियां हैं, चाबुक मारे जा रहे हैं उलमाए दीन को। अंबाले की जेल में रोजाना पिटाई होती, रोजाना मारा जाता है। लाहौर तक घसीट कर लाया गया, 20-20 शेर लोहा उलमा के, अल्लाह वालों के पैरों में डाल रखा है। तुमने तो सिर्फ यही सोचा है ना कि कोई मर जाएगा तो छोलों पे बैठ के कुरान पढ़ेंगे। नहीं नहीं, अल्लाह